بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایپیسوڈ 2 میں حاضر خدمت ہوں۔ اس ایپیسوڈ میں عربوں کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے کہ عرب قوم کتنی قدیم ہے۔ ویڈیو کو باقاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس منفرد چینل اعجاز رضا ود اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور نوٹیفیکیشن کو بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری تمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جتنی بھی معلوماتی ویڈیو ہے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ لائک کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ عربوں کی تاریخ۔ مورخین عرب قوم کو 3 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، جن میں سے پہلا گروہ عرب باعدہ ہے۔ یہ قدیم عرب لوگ ہیں جو اس ملک میں آباد تھے۔ ان میں قوم عاد و سمود کا نام آپ میں سے اکثر نے سن رکھا ہوگا۔ ان کے علاوہ عمالقہ، تسم، جدیس، امیم وغیرہ بھی اہم ہیں۔ ان لوگوں نے عراق سے لے کر شام اور مصر تک سلطنتیں قائم کر رکھی تھیں۔ بابل اور اشور کی سلطنتوں اور قدیم تمدن کے بانی یہی لوگ تھے۔ یہ قومیں کیسے صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، اس کے متعلق تاریخ ہمیں تفصیل سے کچھ بتانے سے قاصر ہے، لیکن اب بابل، مصر، یمن اور عراق کے آثار قدیمہ سے انکشافات ہو رہے ہیں اور کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، جبکہ قوم عاد و سمود کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قومیں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں جب حد سے بڑھ گئیں تو ان کو عذاب الہی سے گھیر لیا اور یہ نیست و نابود ہو گئیں۔ اس میں دوسرا گروہ ہے عرب عربہ۔ عرب عربہ کو بنو قحطان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد سے ہیں اور یہ لوگ قدیم عرب، عاد و سمود وغیرہ کی تباہی اور جزیرہ نما عرب سے مٹ جانے کے بعد یہاں آباد ہوئے۔ قحطان نوح علیہ السلام کا پوتا تھا، جس کے نام پر یہ لوگ بنو قحطان کہلائے۔ پہل یہ لوگ یمن کے علاقے میں قیام پذیر ہوئے۔ مشہور ملکہ سبا یعنی کہ بلقیس کا تعلق بھی بنو قحطان کی ایک شاخ سے ہی تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ بنو قحطان کو سرزمین عرب کے دوسرے علاقوں میں نقل مکانی کرنی پڑ گئی۔ اس کی ایک وجہ تو وہ مشہور سیلاب ہے جو مارب بند ٹوٹ جانے کی وجہ سے آیا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو جان بچانے کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑا۔ اس سیلاب کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ان کی آبادی پھیلی تو مجبوراً ان کے مختلف قبائل کو یمن سے نکل کر اپنے لیے نئے علاقے ڈھونڈنا پڑے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جزیرہ نما عرب کے طول و عرض میں پھیل گئے، جبکہ کچھ قبائل شام و ایران اور عرب کے سرحدی علاقوں کی طرف بھی نکل گئے اور وہاں اپنی آبادیاں قائم کی، جبکہ ایک قبیلہ بنو جرہم مکہ کی طرف جا کر نکلا اور زمزم کے چشمے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا۔ بنو قحطان کا ہی ایک قبیلہ آزد کا سردار صالبہ اپنے قبیلے کے ساتھ یثرب
یعنی کہ مدینے کی طرف آیا اور یہاں جو چند خاندان بنی اسرائیل کے رہتے تھے انہیں مغلوب کر لیا، قلعے بنائے اور نخلستان لگائے۔ اس کی اولاد سے اوس اور خزرج مدینہ کے دو مشہور قبیلے تھے جن کا تاریخ اسلام میں بہت اونچا مقام ہے۔ اور تیسرا گروہ ہے عرب مستعربہ۔ سرزمین عرب پر سب سے آخر میں آباد ہونے والے بنو اسماعیل تھے، انہی کو عرب مستعربہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ ہاجرہ اور شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں لا بسایا اور خود واپس چلے گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت نہ مکے کی آبادی تھی اور نہ ہی خانہ کعبہ کا وجود۔ خانہ کعبہ ویسے تو آدم علیہ السلام کے وقت تعمیر ہوا، مگر خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت وہ تعمیر معدوم ہو چکی تھی۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خانوادہ فیملی یا خاندان کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں فیملی یا خاندان کو خانوادہ کہتے ہیں، مگر خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت وہ تعمیر معدوم ہو چکی تھی، اور پھر بعد میں جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے، اور ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم پر اور جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی اور نگرانی میں خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر از سر نو تعمیر کیا جن پر کبھی آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جب شدت گرمی اور پیاس سے اسماعیل علیہ السلام کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ایک عظیم ماں کی وہ بے قرار دوڑ شروع ہوئی جو آج بھی حج کا ایک لازم حصہ ہے۔ آپ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر دور دور تک دیکھتی کہ شاید کہیں پانی نظر آئے، اور کبھی صفا کی مخالف سمت میں مروہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی مگر وہاں پانی ہوتا تو نظر آتا۔ اس دوران جب اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آواز ماں کے کانوں میں پڑتی تو بے قرار ہو کر ان کے پاس دوڑی دوڑی جاتی، اور جب ان کو پیاس سے جاں بلب اور روتا بلکتا دیکھتی تو پھر دیوانہ وار پانی کی تلاش میں نکل پڑتی۔ اسی اثنا میں کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کسی چشمے کی صورت ابل رہا ہے۔ بھاگ کر بیٹے کے پاس پہنچی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹے کو پانی پلایا، خود بھی پیا، اور پھر اس چشمے کے ارد گرد تالاب کی صورت میں مٹی کی منڈھیر بنا دی۔ لیکن جب پانی مسلسل بڑھتے بڑھتے تالاب کے کناروں سے باہر نکلنے لگا تو بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا زمزم۔ زمزم کا مطلب ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ زمزم قدرت کا کرشمہ۔ یہاں آپ سے زمزم کے متعلق ایک کرشماتی بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ موجودہ دور میں اس کنویں میں بڑی بڑی موٹریں لگا کر پانی نکالا جاتا ہے۔ کنویں میں پانی کا لیول خانہ کعبہ کی بنیادوں سے ہمیشہ 6 فٹ نیچے رہتا ہے۔ کنویں سے 24 گھنٹے لگاتار پانی نکالا جاتا ہے جس کی مقدار ملینز اور ملینز گیلنز میں ہوتی ہے۔ اب دو بہت ہی عجیب باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 24 گھنٹے میں مسلسل پانی نکالنے کی وجہ سے کنویں کا جو لیول کم ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے محض 11 منٹوں میں اپنی اصل جگہ پر واپس آ جاتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی تیزی سے اوپر چڑھنے والا پانی ہمیشہ ہی اپنے لیول یعنی خانہ کعبہ کی بنیادوں سے 6 فٹ نیچے پہنچ کر خود بخود رک جاتا ہے۔ یہ اوپر کیوں نہیں چڑھتا؟ اگر 24 گھنٹے نکالا جانے والا پانی صرف 11 منٹوں میں پورا ہو جاتا ہے تو اگر یہ پانی نہ رکے اور اوپر چڑھ کر باہر بہنا شروع کر دے تو تب کیا صورت پیدا ہوگی؟ یقیناً یہ ہاجرہ کے مبارک فرمان یعنی زمزم ٹھہر جا کی برکت ہے کہ یہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، اور جتنا بھی اس سے پانی نکال لیا جائے یہ بس اپنے اسی لیول تک آ کر خود بخود رک جاتا ہے جہاں کبھی اسے ہاجرہ نے روکا تھا۔ اب اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ اوپر بنو قحطان کے ایک قبیلہ جرہم کا ذکر کیا گیا۔
سرزمین عرب کیونکہ زیادہ تر صحرا اور لک و دک پہاڑی علاقہ پر مشتمل ہے اور پانی بہت نایاب ہے، تو کسی جگہ آبادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پانی میسر ہو۔ قبیلہ جرہم جب اپنے علاقے یمن سے نئے وطن کی طرف نکلا تو دوران سفر جب مکہ کی وادی میں پہنچا تو وہاں ان کو زمزم کے چشمے کی وجہ سے ٹھہرنا مناسب لگا، کیونکہ چشمے کی مالک ہاجرہ تھی، تو انہوں نے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے چشمے کے ساتھ میں ڈیرے ڈال دیے اور آباد ہو گئے۔ یوں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک مضبوط عربی قبیلے کا ساتھ میسر آیا۔ بعد ازاں اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، جبکہ خانہ کعبہ بھی از سر نو تعمیر ہوا۔ یوں مکہ بے آب و گیا وادی سے ایک آباد شہر کا روپ اختیار کر گیا۔ ناظرین، یہاں تک تھی ایپیسوڈ 2 کی معلومات جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغمبروں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 3 میں۔ جاتے جاتے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری تمام معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کر کے میری اس محنت کو ضرور اپریشیٹ کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اجازت دیجیے، آپ کا اپنا اجاز رضا۔